نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت گناہ کرنے والے اور برے اعمال کرنے والوں کو ان کی سزا اور ان کے انجام کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو برائی کر رہے ہیں دنیا کے اندر یا گناہ کر رہے ہیں، ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جن کی مخالفت اللہ رب العزت کے قول سے ہوتی ہے، کہ اللہ رب العزت نے کچھ اور کرنے کا حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور طرز عمل اپنایا اور وہ لوگ اس کے مخالف سمت میں چلتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر چل رہے ہیں، وہ لوگ برائی کی طرف چل رہے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں برائی کر کر بچ جاؤں گا، یا میں کسی کے ساتھ برا کام کر کے اپنے آپ کو محفوظ بنا لوں گا، کسی کے لیے غلط آواز نکال کر اپنے آپ کو دوسروں کے شر سے محفوظ کر لوں گا، یا دوسروں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لوں گا، تو یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جو برائی کے درجے میں آتے ہیں، اور برائی کا درجہ بمثل اسی کے برائی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے کر رہا ہے تو دنیا کے اندر بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ اللہ رب العزت من وعن لوٹائے کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں بری الذمہ ہوں، میں سب چیز پر قادر ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میرے جیسی طاقت والا کوئی نہیں ہے، میں جو چاہوں اس دنیا کے اندر کرتا رہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور میرے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوگا، تو ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت سے بچانے والا کوئی نہیں۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کے چہروں کے اوپر ذلت طاری ہوگی، ان کے چہرے گویا کہ ایسے ہوں گے كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، کہ رات کی تاریکی کے ٹکڑے کو توڑ کر ان کے منہ کے ساتھ لگا دیا گیا ہو۔ جس طریقے سے رات سیاہ ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، اسی طریقے سے گناہگار اور برے اعمال کرنے والے لوگوں کے چہرے بھی کل قیامت کے دن کالے۔ اور اللہ فرماتے ہیں مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، یہ دنیا میں تو تم بچ سکتے ہو، دنیا میں تم گناہ کر لو، اپنے آپ کو جھوٹ بول کر برائیوں کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو ایک طرف کر لیتے ہو، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اللہ اس دن ایک ایک کو اس کا حق دلوا کر رہیں گے، ایک ایک کو اس کے فیصلے سے ہمکنار کر کر رہیں گے۔ جنہوں نے برائی کی ہوگی ان کو ان کی برائی کی مثل بدلہ دیا جائے گا، اور للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کے لیے وہ نیک اعمال بھی ہوں گے، ان کے لیے وہ نیکیاں بھی ہوں گی، وزیادہ، اور زیادہ اجر ہوگا۔ اور زیادہ اجر یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کے بعد جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے نیک اعمال کرنے والے، تو اللہ رب العزت ان کو اپنے دیدار سے سرفراز کرے۔ بہتر یہ ہے کہ بندہ نیک اعمال کر لے، دنیا کا وقتی جو وقت ہے، کچھ مدت کا وقت ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق گزار لے، قرآن اور سنت کے مطابق گزار لے، تو پھر اللہ رب العزت یہ کیے ہوئے نیک اعمال بھی واپس کر دیں گے، اور اس سے زیادہ اللہ رب العزت اپنا دیدار بھی کروا دیں گے۔ لیکن اگر ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ دنیا سب کچھ ہے، یہ دنیا ہی سب حقیقت رکھنے والی ہے، اس دنیا میں جو ہمارے ہاتھ آیا وہ آیا، اس دنیا میں جو ہمارے ہاتھ سے چلا گیا وہ چلا گیا، تو وہ بڑے بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کا خوف نہیں رکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر کان نہیں دھرے،
اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، وہ آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس آگ سے کبھی ان کو نہیں نکالا جائے گا۔ اور نیکوکار لوگ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہوں گے کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ صرف نیک اعمال کر لینے سے جنت مل گئی اور نیک اعمال بھی واپس مل جائیں گے، نیک اعمال سے زیادہ اللہ رب العزت ان کو عطا فرما دیں گے اور ہم فیہا خالدون، اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ آج ہم اپنے زبان سے، اپنے قول، اپنے فعل، اپنے عمل سے ظلم اور زیادتیاں کر لیتے ہیں، کھرے کو کھوٹا اور کھوٹے کو کھرا، سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید کر دیتے ہیں، معاملات کو الٹ سلٹ کر کے دکھا دیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کوئی ایک شخص بھی اپنے قدم کو ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہو جائے۔ اور اللہ کا حکم انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کا خوف رکھ کر اس دنیا کی زندگی گزار کرتے ہیں، اور جو اللہ کا خوف رکھ کر اس دنیا کی زندگی نہیں گزاریں گے، چاہے وہ اپنے چہرے کو کتنا ہی اس دنیا کے اندر بچائیں، چاہے اپنے چہرے کو کپڑے ڈھانک لیں، چاہے اپنے چہرے کے اوپر جھوٹ کے لیبل لگا لیں، چاہے اپنے چہرے کے اوپر بدگمانی، زیادتی اور کرپشن کے کتنے بھی پردے لگاتے چلے جائیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سارے پردوں کو چاک فرما دیں گے اور ان کے چہروں کے اوپر رات کی تاریکی کی طرح ایک سیاہ پردہ لگا دیں گے کہ کالے چہرے کل قیامت کے دن۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ان اعمال کو اپنایا جائے، نیک اعمال کیے جائیں تاکہ ہمارے اس دنیا کے معاملات بھی حل ہو جائیں، کیونکہ برائی کا بدلہ بمثل اسی کے برائی ہے، لیکن نیکی کا بدلہ نیکی ہے اور 10 گنا زیادہ بڑھ کر ہے کہ جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کو نیکی کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیتے ہیں، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اللہ رب العزت ان کو زیادہ عطا فرماتے ہیں، لیکن ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو اللہ رب العزت نہ اس دنیا میں بخشتے ہیں نہ ہی آخرت کے میدان میں۔ آج ہمارے اوپر سرکاری سطح پر ظلم ہو یا پھر حکمرانوں کی صورت میں ظلم ہو، علاقائی سطح پر ظلم ہو یا کوئی فرد کسی فرد پر ظلم کرے، ہر ایک کو اس کا بدلہ ملے گا، ہر ایک اپنے ظلم کے بدلے کل اللہ کی پکڑ میں ہوگا۔ یہ حکمران ایسا نہیں ہے کہ عوام کے ہاتھوں سے بچتے ہیں تو اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ ہم جو چاہے کریں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک ایک کو پکڑ کے اس کا بدلہ دلوائے۔ یہاں تک کہ جانوروں میں سے بھی کوئی سینگ والے جانور نے، کوئی درندے نے کسی معصوم کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اللہ رب العزت اس درندے سے، اس سینگ والے جانور سے بھی بدلہ دلواتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایسے ہی اس دنیا کو گزار دیں کہ بے فائدہ سمجھیں، اس کی کوئی حقیقت نہ سمجھیں، یہ دنیا تو دارالعمل ہے، اس کی حقیقت بس اتنی ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ لینے کے لیے بیٹھے رہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ اچھا کیا تھا، فلاں نے میرے ساتھ اچھا کیوں نہیں کیا، لہذا میں بھی کسی کے ساتھ اچھا ہی نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کہ جو شخص ہمارے ساتھ برائی کرے تو پھر ہم اس کے ساتھ کیسے نیکی کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کے ساتھ تم اچھائی کا معاملہ کرو، یہ تو برابری کا معاملہ ہوا، معاملات تو وہیں پر ہیں، نیکی اور ثواب کی زیادتی وہاں پر ہے جہاں کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے پر تم ان کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ تم اچھائی کرو۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جیسے چل رہا ہے کہ جو اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی اچھا کرنے کو تیار نہیں ہے، برا کرنے والوں کو تو ویسے ہی کوئی پوچھتا نہیں۔ لیکن اگر وہی برا کرنے والا کسی منصب پر بیٹھا ہے، کسی عہدے پر بیٹھا ہے تو پھر اس کی برائی کا تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا، اس کو برا بھی نہیں بولا جاتا۔ یہ ہے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ جب ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جائے گی تو آج جو ہمارے معاشرے میں ہمارا حال ہوا ہے وہی ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم کسی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ ظلم ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے معاشرے کے ساتھ ہوگا، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، تب یہ ظلم کو ہم ظلم سمجھیں گے اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ لیکن ہمارے ملک اور قوم، اس کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو، ہم اس پر آواز نہیں اٹھاتے۔ معلوم ہوا کہ ہم اپنی حقیقت کو بدل رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں کہا کہ تم سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہو،
ایک جان کی مانند ہو کہ اس کے اندر کسی بھی جز کو کوئی تکلیف ہو تو سارے کے سارے اس تکلیف کو محسوس کرو. کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف سارے آواز اٹھاؤ. کوئی اچھا کر رہا ہے تو اس کی اچھائی کو بھی تم شمار کرواؤ. لیکن دنیا کے اندر ظلم کو کسی صورت برداشت نہیں. ظلم کو برداشت کرنا بھی ظلم ہے. اسی لیے اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ لگائیں, اچھے معاملات کرنے والوں کے ساتھ لگائیں, خود بھی اچھائی کریں, لوگوں کو بھی اچھائی کا مشورہ دیں, تاکہ یہ دنیا بھی صحیح ہو جائے, اچھی ہو جائے, خوشحال ہو جائے, اور کل قیامت کے دن بھی ہمارے لیے اللہ رب العزت خوشحالی کو مقدر بنا دیں, جنت کو مقدر بنا دیں. لیکن اگر اس دنیا کے اندر خود ظلم زیادتی کرتے رہے, لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی رہی, اس پر آواز نہیں اٹھائی, تو پھر جزاء سیئۃ بمثلھا, ہم نے خود برا کیا تو ہمارے ساتھ بھی کل ہوگا برا. پھر اس برا ہونے کے لیے میں اور آپ خود ذمہ دار ہیں کہ ہم نے خود کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کی, تو آج ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرنے نہیں. پھر ما لہم من اللہ من عاصم, کل قیامت کے دن کے مالک اللہ رب العزت ہیں. مالک یوم الدین, یوم جزا کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ سے بچانے والا اس سے کوئی نہیں. اللہ ایک ایک چیز اندر سے نکالنے کے, ایک ایک گناہ لوگوں کے سامنے وعدے کر دیں گے, ایک ایک زیادتی کو لوگوں سے وعدے کر دیں گے کہ آج جو گناہ, جو برائی ہم پیٹ پیچھے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں یہ جو کر رہا ہوں, فلاں کو نہ بتانا, فلاں کو اس عمل کا نہ بتانا کہ یہ عمل میں نے کیا ہے, یا یہ کام فلاں کے ساتھ میں نے کیا ہے, بلکہ سارے کے سارے معاملات کو چھپا کر رکھتے ہیں. اللہ رب العزت اس سارے کے سارے معاملے کو کل قیامت کے دن آشکار فرما دیں گے کہ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہوگی وہ سمجھ جائے گا کہ یہی سارے کے سارے ظلم اور زیادتی کے پیچھے تھا. اس دن کوئی نہیں بچ سکے گا. اللہ رب العزت کی نگرانی کوئی عام نگرانی نہیں ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو الفاظ زبان سے نکالتے ہیں اس الفاظ کے اوپر اللہ کی طرف سے نگہبان مقرر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں تو نہیں دیکھ رہا, اس کے لیے اگر میں نے زیادتی کر دی تو مجھ سے کہاں پوچھ ہوگی, لیکن اس دنیا میں اگر پوچھ نہیں ہوگی, کل قیامت کے دن اللہ سے بچانے والا. ما لہم من اللہ من عاصم, پھر اس دن سخت پکڑ ہوگی, اور اس دن کے بعد حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. حسرت ہی حسرت ہوگی. کاش کے اچھے عمل کر لیتے, کاش کے گناہوں سے بچ جاتے, کاش کے میں نے ظلم نہیں کیا ہوتا. پھر یہ کاش ہمیں بربادی کے دہانے پر لے آئے گی. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, جو انکار کرنے والے لوگ ہوں گے ان کا حشر, ان کو جہنم پر جمع کیا جائے گا. اور جہنم پر جمع ہو جانے کے بعد بہت ہی دردناک اور المناک واقعات ہیں کہ جس سے بچنا, جس سے نمٹنا میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل. ہم دنیا کی سختی, دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پاتے, تو وہ کل قیامت کے دن کہ جس کو کئی سال سلگایا گیا اور پھر اس آگ کے اندر لوگوں کو ایندھن بنایا جائے, وہ آگ میرا اور آپ کا کیا حال ہے. اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل کے اندر لے کر آئیں, اللہ کے خوف کو پیدا کر لیں. یہ اللہ رب العزت کا خوف, یہ دو لفظ اپنے اندر پیدا کر لیں تو دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. دنیا کے معاملات بھی سیدھے ہو جائیں گے, آخرت کا میدان کے اندر بھی ہمارے معاملات سرخ روئی والے ہوں گے. ہمارے نبی ہم سے خوش ہو جائیں گے, ہمارے نبی کے صحابہ ہم سے خوش ہوں گے, ہمارے والدین ہمارے اوپر تعلیم ہمارے پر لگانے والے, تعلیم کا سرمایہ خرچ کرنے والے وہ لوگ ہم سے خوش ہوں گے کہ انہوں نے ہماری تعلیم کو کارآمد بنایا. لیکن اگر دنیا کے اندر اپنے طرز عمل کو اپنایا, اس ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی اور ظلم اور زیادتی کا ساتھ دیتے رہے, تو پھر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کا سامنا ہوگا. اور اس دن پھر اللہ ہی کرنے والے ہیں جو کرنے والے ہیں, اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے عمل کر لیں, یہ اچھے عمل گارنٹی ہیں, یہ ضمانت ہے کہ قیامت کے دن سرخ ہوئے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, برے اعمال سے محفوظ فرما دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. اللہم السلام السلام مبارک ہے. اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ آئے, اللہ کریم قرآن اور سنت کا سننا سنانا ہے اللہ اپنی بارگاہ آئے.
اللہ کریم قرآن اور احادیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن اور احادیث کے پیغام کو ہمارے سینوں میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اخلاق کو قرآن اور احادیث سے منور فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی امن اور سالمیت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم شرارتیں کرنے والوں کے شر سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اچھے حکمران ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ اچھے لوگ ہمیں عطا فرما جو رعایا کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں۔ یا اللہ ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے تو تیرے بندوں کے معاملے میں تیرا خوف رکھنے والے نہ ہوں۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال نیت روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ